بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین گرامی، دور حاضر میں اگر آپ دیکھیں تو ہر شخص کسی نہ کسی سے متاثر ہے اور اسے اپنا رول ماڈل بھی بنا لیا ہے۔ کوئی بری بات نہیں ہے، مگر حالات بھی آپ کے سامنے ہیں۔ میں بات کروں گا خاص کر خواتین کے لیے۔ اگر بات کریں ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، جنہیں مسلم اسکالر ہی نہیں بلکہ غیر مسلم اسکالر بھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی لائف کو آج کی خواتین کے لیے رول ماڈل قرار دیتے ہیں۔ اور ویسے بھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شخصیت کی تفصیلی تصویر پیش کرنا مشکل ہے، کیونکہ جتنا بھی لکھا جائے کم ہے، مگر جو ہے وہ بہت ہے، ضرورت صرف عمل کی ہے۔ ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی ولادت باسعادت 556 عیسوی عام الفیل سے 15 سال پہلے ہوئی۔ والد محترم کا نام خویلدار بن اسد اور والدہ کا نام فاطمہ۔ ویسے تو ہر خاتون کو اسلام میں ایک خاص مقام حاصل ہے، مگر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا یہ مقام ہے کہ آپ امت کی ماں ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا کے والد گرامی مکہ کے بہت بڑے تاجر تھے اور مشرق وسطیٰ کے بڑے شہروں تک آپ کے تجارتی قافلے جاتے، اور مکہ میں آپ کو ایک اونچا مقام حاصل تھا۔ ہر شخص آپ کو عزت و احترام کی نگاہ سے دیکھتا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شادی سے قبل آپ رضی اللہ تعالی عنہا کے 2 نکاح ہوئے تھے۔ ایک ابو حالہ بن بناش تمیمی، جن سے 2 بچے، جبکہ دوسرا نکاح عتیق بن عابد مخزومی سے اور ایک بچی بھی، مگر جنگ فجار میں آپ کے شوہر اور والد کے مارے جانے کے بعد تجارت کا سارا بوجھ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ پر آ گیا، جبکہ اس وقت عرب معاشرے میں ایک عورت کا تجارت کرنا بہت مشکل کام تھا، چونکہ آپ مضبوط ارادوں کی خاتون تھی اور ایک کامیاب تاجر کی بیٹی بھی۔ دولت کا ایک بڑا حصہ آپ کو وراثت میں ملا۔ کاروبار کو وسیع کرنے کے لیے اپنے رشتہ داروں اور لوگوں کی مدد سے اپنے تجارتی قافلے دوسرے شہروں میں بھجواتی اور مال لے جانے والے کو باقاعدہ معاوضہ دیتی۔ اپنے ذہانت اور فراست سے خاندانی کاروبار کو ایک وسیع کاروباری سلطنت میں تبدیل کر دیا۔ زمانہ جاہلیت میں بھی دین ابراہیمی پر قائم رہیں، تجارت میں زیادہ نفع نہ لیتی اور غریبوں کی بہت مدد کرتی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بکریاں چراتے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچائی، ایمانداری اور صداقت کے چرچے پورے مکہ میں ہو چکے تھے۔ صادق اور امین کے لقب سے مشہور ہو چکے تھے، اور یہ بات حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا تک پہنچ چکی تھی، تو انہوں نے متاثر ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تجارت کا پیغام بھجوایا، جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبول کر لیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تجارتی قافلے کا سربراہ بھی بنا دیا۔ 3 ماہ کا سفر تجارت انتہائی کامیاب رہا۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ طے کر لیا تھا کہ اب شادی نہیں کریں گی، مگر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خصوصیات دیکھ کر ذہن تبدیل ہو گیا، نکاح کا پیغام بھجوا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب سے مشورہ کرنے کے بعد نکاح کی دعوت قبول کر لی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نہایت سمجھدار اور شریف خاتون تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو مال و دولت سے نوازا تھا اور ام المومنین کے رتبے پر بھی فائز کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چچا ابو طالب اور خاندان کے دوسرے لوگوں کے ساتھ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر نکاح کے لیے تشریف لائے۔ نکاح کے وقت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 25 برس تھی، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر مبارک 40 برس تھی۔ ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے باہر ایک وادی میں گئے تو ایک قبیلے کے لوگوں کو دیکھا جو بھوک کی وجہ سے سوکھ کر کانٹا ہو چکے تھے، تن پر کپڑے بھی نہیں تھے۔ غمگین ہو کر گھر آئے
اور چادر اوڑھ کر لیٹ گئے۔ ام المومنین نے معاملہ پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سارا احوال سنایا اور کہا میرے پاس دولت نہیں ہے کہ میں ان کی مدد کر سکوں۔ ام المومنین نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی کہ فکر کی کوئی بات نہیں ہے۔ قریش کے بڑے سرداروں کو بلا کر ساری بات بتائی تو تھوڑی ہی دیر میں اشرفیوں کا ڈھیر لگ گیا، اور روایت کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اشرفیوں کے پیچھے چھپ گئے، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ساری دولت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے کر دی اور کہا جیسے چاہیں استعمال کرے۔ ہر مشکل وقت میں ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دیتی۔ جب پہلی وحی نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ذکر کیا تو آپ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا آپ امت کے نبی ہوں گے۔ جب نبوت کا اعلان ہوا تو سب سے پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پیغام قبول کیا اور ایمان لے آئیں۔ آپ کا نکاح، نبوت کی تصدیق اور ایک مذہب کا آغاز بھی ہوا جو آج دنیا کے دوسرے نمبر پر ہے۔ نبوت کا اعلان حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شادی کے بعد ہوا، اور ہر معاملے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مددگار ثابت ہوئیں۔ نبوت کے بعد کفار نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت تکلیفیں پہنچائیں، مگر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ہمیشہ آپ کے ساتھ کھڑی رہیں۔ قریش مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تعلقات ختم کر دیے، مگر آپ کھڑی رہیں، ہر تکلیف برداشت کی، یہاں تک کہ پتے کھا کر گزارا کیا، اور آپ کی طبیعت بگڑنے لگی، اور 619 عیسوی نبوت کے 10ویں سال اس دار فانی سے کوچ کر گئیں۔ اس وقت ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر مبارک 65 برس تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود آپ کا جسد انور قبر میں اتارا، اور آپ کی قبر مبارک جنت المعلا میں ہے۔ عرب میں اس وقت بہت شادیوں کا رواج تھا، مگر سرکار دو جہاں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا یہ عالم تھا کہ آپ نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی زندگی میں شادی نہیں کی، ان کی وفات کے بعد دوسری شادی کی۔ وفات کے سال کو عام الحزن کہا جاتا ہے، کیونکہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ابو طالب کا اسی سال وصال ہوا تھا، اور عام الحزن کا مطلب ہے دکھ برا سال۔ جنت کے محل کی بشارت تھی، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے انہی خصوصیات کی وجہ سے کوئی دوسری ام المومنین شریک نہیں ہوئیں۔ تمام جہانوں کی عورت سے بہتر فرمایا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا کے 6 بچے ہوئے، 2 صاحبزادے قاسم اور عبداللہ جو بچپن میں ہی وفات پا گئے، 4 صاحبزادیاں سیدہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا، سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا، سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا، اور سید حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک متاثر کن شخصیت، بہترین رفیق حیات، اور آپ کی خدمات، سیرت و کردار تاریخ اسلام کا ایک ناقابل فراموش باب ہے۔ چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، اور کمنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔